إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم سورہ تحریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر دو قسم کے فریضے کو عائد فرمایا ہے. پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ پہلا فریضہ ہے، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا یہ دوسرا فریضہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں فریضوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا: قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہوتا یہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور ہر دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو جنت تک لے جانے والا ہوتا ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوتاہی صادر ہوتی رہتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اور جنت کے دخول کا مستحق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کچھ شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا پڑے گا. جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائے گا، اس کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہاں تک
تک کہ وہ زندگی بھر خانے کعبہ میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتا رہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل کے اندر شرک کا شائبہ ہے۔ چنانچہ آج ہماری جمعیت پر اور ہمارے جماعت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ توحید کی بات کرتے ہیں، آپ سنت کی بات کرتے ہیں، آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کی بات کرتے ہیں، کیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سارے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال آپ گزارتے ہیں، اور 13 سال آپ نے جس چیز کا پیغام دیا، جس چیز کے پرچم کو آپ نے بلند کیا، وہ توحید ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے۔ 13 سال تک نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، صرف ایک توحید ہے، اور توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہیں اور سفر ہجرت پر آپ روانہ ہوتے ہیں، آپ کی معیت و رفاقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سفر ہجرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رواں اور دواں ہے، مدینے کی جانب آپ جا رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر، ہر مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا ہے، ایک اللہ کی جانب آپ نے بلایا ہے۔ غار ثور میں پناہ گزین ہے، چنانچہ مشرکین مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار ثور پر پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکستہ دل ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ، یہ پیچھا کرنے والے کافر، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پاؤں کو دیکھ لے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ ایسے موقع پر حالات نہایت ہی نازک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اعتماد لہجے میں فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ غار ثور کا پہلا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا عقیدہ ہے کہ رب تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ غار ثور کا بھی پیغام ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات کو پڑھ ڈالیے، آپ رحیق المختوم پڑھ ڈالیے، آپ پیغمبر عالم پڑھ ڈالیے، آپ رحمت للعالمین پڑھ ڈالیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات سے پورے امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے 4 چیزوں کا درس ملتا ہے مطلق طور پر۔ پہلا درس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مصائب اور مشکلات میں گھرتے ہیں تو آپ نے صبر سے کام لیا ہے، اور اسی مکے کے اندر آپ نے معاملات کیے ہیں، لین دین کیے ہیں، تو آپ نے اس میں راست بازی دکھلائی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جنگ کے لیے مجبور کیا گیا، اپنی دفاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگ کی ہے تو اس میں آپ نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور پھر وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب طاقت اور قوت میں آتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا۔ ایک اعلان ہوتا ہے سردار مکہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار کو ڈال دے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ تو نبی کی سیرت سے 4 چیزوں کا درس ملتا ہے، مصائب میں صبر کا، معاملات میں راست بازی کا، اور مشکلات اور مصائب کے وقت اور محاذ آرائی کے وقت میں شجاعت و بہادری کا، اور طاقت و قوت میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جب توحید کی بات آتی ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان سے کبھی نعوذ باللہ شرک ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے شرک صادر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرک کی اتنی خفیہ
چالیں ہیں, اتنی باریک چالیں ہیں کہ ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا, لاشعوری طور پر شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں الشرک اخفی من دبیب النمل, اے ابو بکر جو شرک ہے یہ چیٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ باریک اور پوشیدہ ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اے ابو بکر الا ادلک علی شیء اذا فعلته ذهب الله عنك صغیرہ وقلیلہ, کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں اگر وہ دعا تم پڑھ لو اللہ رب العالمین تم کو چھوٹے بڑے تمام شرک سے بچا لے گا. اللہ اکبر. آج ہوتا یہ ہے نیک کام کرتے وقت, نماز کرتے وقت, صدقات و خیرات کرتے وقت کچھ ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں کہ انسان اپنے تعریف سننا پسند کرنے لگتا ہے, لیکن ایسے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا بتاتا ہوں, اگر تم کو یہ خیال آنے لگے, اگر تمہارے اندر یہ وسوسہ آنے لگے بڑا نیک کام میں کر رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, صدقات و خیرات کر رہا ہوں اور تمام مسئلے میں خرچ کر رہا ہوں, اگر تمہارے اندر یہ خیال آنے لگے اے ابو بکر یہ دعا پڑھ لینا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس دعا کی برکت سے چھوٹے بڑے تمام شرک اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا, تم کو بچا لے گا, تمہاری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی. تو میرے بھائیوں آج کے اس خطبے کے اندر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں آپ کو یہی فکر ہونی چاہیے ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں. انبیاء و رسول کی جماعت اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند تھے. آج ہماری فکر کیا ہے, آج ہماری طلب کیا ہے کہ سورس آف انکم کیا ہوگا. ہماری فکر یہ ہے کہ مال کہاں سے آئے گا, دولت کا انبار کہاں سے آئے گا, لیکن انبیاء و رسول کی فکر کیا تھی. اللہ اکبر. آپ پہلا پارہ پڑھیے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹے جب بھی تم کو موت آئے تو حالت اسلام میں موت آئے, جب تک جیو اسلام کی حالت پر, موت آئے تو اسلام پر موت آئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لینا. لقمان علیہ السلام کی دعا پر آپ غور کریں اور ان کی فکر پہ آپ غور کریں. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, شرک عظیم ظلم ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آج اسی لیے توحید کی بات کی جاتی ہے. توحید یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو دنیا اور آخرت میں امن نصیب فرماتا ہے. مسند احمد کی روایت ہمیں یاد آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر نکلتے ہیں, آپ کی معیت و رفاقت میں آپ کے صحابہ ہیں, مدینے کے باہر کھڑے ہیں, صحابہ کرام ہتھیار بند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک سوار ہے, ایک نوجوان ہے, اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کی جانب آ رہا ہے. رسول رحمت نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان ھذا الراکب ایاکم یرید, اے میرے صحابہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سوار مدینے کی جانب گامزن ہے, یہ ہماری طرف آ رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مسافر ہے, اجنبی ہے, اس کو مدینے سے کیا واسطہ ہے, اس کو ہم سے کیا واسطہ ہے. تبادلے خیال ہو رہا تھا. اتنے میں وہ نوجوان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے. صحابہ کرام سے پوچھتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے محمد کون ہے. صحابہ کرام نے فرمایا درمیان میں جو تشریف فرما ہے وہی رسول رحمت ہے. وہ نوجوان صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے, میں دور کا مسافر ہوں, ہمیں خبر لگی ہے آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں, آپ کوئی مذہب لے کر آئے ہیں جو تمام مذہب اور تمام ادیان سے بہتر مذہب ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیوی کو چھوڑا,
اپنے بچوں کو چھوڑا, اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑا اور میں مدینے کی جانب نکل پڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا ترید, تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا علمنی دینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو وہ دین سکھا دیجئے. اللہ اکبر. رسول رحمت نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, تم گواہی دو تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. بندہ مسلمان ہوتا ہے, دامن اسلام میں آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو. کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے آپ کے صحابہ کا رخ جس طرف ہے, آپ کا سفر جس طرف ہے, میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے وہ نوجوان چند قدم آگے بڑھتا ہے اور اس کے سواری کا پاؤں زمین میں دھس جاتا ہے. وہ نو مسلم جو ابھی ابھی دامن اسلام میں آیا تھا, ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا, حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا, وہ سواری پر سے نیچے کی جانب گرا اور پھر وہ اٹھ نہ سکا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ بالرجل, اے میرے صحابہ جلدی جاؤ اس نو مسلم کو اٹھاؤ. صحابہ اپنے سواری سے نیچے آتے ہیں اور اس مسلمان کو اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے کہا قبل بالرجل یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نو مسلم بھائی جو ابھی ابھی ہمارے پاس آیا, حلقہ بگوش اسلام ہوا, دامن اسلام میں داخل ہوا, اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو چکی ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کیا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے, کیا اس کے ایمان میں نقص ہے, کیا اس کے اسلام میں کمی ہے, آپ آگے بڑھے آپ پیچھے کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ, اے میرے صحابہ میں آگے بڑھا کہ اس نو مسلم بھائی کو اٹھا لوں, لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, آسمان سے ملائکہ اور فرشتے اتر رہے ہیں اور اس کو جنت کے میوے کھلا رہے ہیں, کیونکہ جو سفر کر کے آیا تھا یہ بھوکا تھا, پیاسا تھا اور شدت بھوک میں گرفتار تھا. اللہ اکبر. یہ توحید کی برکت ہے کہ رب العالمین اس کو دنیا ہی میں فرشتوں کو بھیج کر جنت کے میوے کھلوا رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا واللہ من الذین قال, اے میرے صحابہ یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے, یہ کوئی معمولی مسلمان نہیں ہے, بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں وہ شرک اور ظلم کو شامل نہیں کرتے ہیں ان کے لیے امن ہے. اللہ اکبر. صرف وہ کلمہ پڑھا, توحید کی برکت سے وہ داخل بہشت ہو گیا. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے. آج ہم اور آپ ذرا دیکھیں تربیت کے حوالے سے, ابھی یہ دسمبر کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے اور کرسمس کی جو ڈے ہے, کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے, اور ہمیں آپ کو سب کو اس بات کا علم ہے کہ 25 دسمبر ابھی جو گزرا ہے, جو سال رخصت ہوا ہے, 25 دسمبر کی تاریخ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے, اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی پیدائش ہوئی. اور یہ عقیدہ وہ گالی ہے, اتنا یہ غلیظ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے. یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے. اتنا وہ غلیظ عقیدہ یہ ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جو اللہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے, کیا بات کہی جا رہی؟ ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ اکبر. کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں. رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرنا, اولاد کا دعویٰ کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے یہ. اور آج کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر یہ اتنی ہی بری بات ہے تو اللہ رب العالمین عذاب کیوں نہیں بھیجتے
देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक और बर्बाद क्यों नहीं कर देता है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का रास्ता बता दिया है, गुमराही का रास्ता बता दिया है और इरशाद फरमा दिया है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये हिदायत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है। हिदायत के रास्ते पर चलोगे तुम्हारे लिए अमन है, गुमराही के रास्ते पर चलोगे तुम्हारे लिए हलाकत और तबाही है। लेकिन याद रखो, उसका एक वक्त मुतय्यन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भेजने के बाद हमें आपको ताकत और इख्तियार दे दिया है। हम चाहे भलाई के रास्ते को इख्तियार कर लें और चाहे बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लें, वक्त मुतय्यन है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। लेकिन आज क्रिसमस डे के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबर आप देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आपने सुना होगा कि जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजे। क्यों? क्योंकि रब्बुल आलमीन की जो रहमत है उसके गजब पर वो भारी है, उसके गजब पर वो हावी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहमत ही है कि लोग अल्लाह को गालियां दे रहे हैं, लोग रहमान के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मोहलत दिए हुए है। क्यों? अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा अहदुन अस्बरा अला अज़न समिअहु मिन अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा कोई सब्र करने वाला नहीं है उस बात पर जो अल्लाह ताला अपने बंदों से सुनता है। इन्नहुम यदऊन लहु वलदा। लोग अल्लाह के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं, लोग शिरक कर रहे हैं, लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद बता रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सुम्मा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आफियत में रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रिस्क पहुंचा रहा है। तो मेरे भाइयों, क्रिसमस डे और माह दिसंबर के हवाले से आज हमारी औलाद, इसमें कोई शक नहीं कि हुसूल इल्म ये लाजिम है। अपने बच्चों को तालीम दिलाना है, दीन सिखाना है, असरी उलूम से आरास्ता पैरास्ता करना है। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, मैं तालीम का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो कहा करता हूं मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा वक्त है कि आज हमारी सफों के अंदर, हमारे अंदर अच्छे आलिम भी हों, अच्छे डॉक्टर भी हों, अच्छे इंजीनियर भी हों और अच्छे लायर और वकील भी हों। लेकिन साथ साथ मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जितने भी तालीम गाहें हैं, असरी उलूम की दानिशकदा हैं, कहीं पर इब्नुल्लाह के दावेदार हैं, कहीं तखज़ल्लाहु वलदा के अलंबरदार बैठे हैं, कहीं बुत के परस्तार बैठे हैं जो हमारे नौनिहाल के अकीदे को गंदा करना चाहते हैं, उनको तौहीद से फेरना चाहते हैं। आप तालीम हासिल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों को तरक्की अता करे, लेकिन बच्चों के अकीदे की इस्लाह करना, उनको दीन सिखाना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, इदारे की जिम्मेदारी है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, मेरे भाइयों, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जहां पर भी जाओ आपको इस बात का यकीन कामिल हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, हमारा माबूद हकीकी अल्लाह है। और जब किसी तालीम गाह दानिशकदे में ये बात बताई जाए, ऐ लोगों, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, आपको कुछ आता हो ना आता हो, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा आना चाहिए कि मेरे रब ने फरमा दिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ऐसा बेनियाज है कि सारी दुनिया, सारी खिलकत को अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की हाजत है, लेकिन अल्लाह को किसी की हाजत और जरूरत नहीं है। लम यलिद, अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह का औलाद नहीं है, वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया है, यानी उसके बाप भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो हमारे बच्चों को यह अकीदा होना चाहिए, तौहीद पर कायम और दायम रहें। आखिरी बात मेरे भाइयों बताकर हम बात खत्म करेंगे। ये साल, ये महीना हमसे रुखसत हो चुका है और नया साल का जो लोग जश्न मना रहे हैं कि नया साल आ गया, नए साल की आमद है। कौन सा नया साल, कैसा नया साल मेरे भाइयों? वही सुबह शाम है, वही लैलो नहार है, वही सूरज चांद है, वही माहो साल है, वही जनवरी फरवरी और मार्च है। कुछ नहीं बदला।
بدلا ہے. اگر بدلا ہے کوئی چیز تو ہماری زندگی سے 1 سال رخصت ہو گیا ہے, ہماری عمر سے 1 سال کم ہو گیا ہے, ہم اور 1 سال اپنے موت کے قریب آ گئے, 1 سال اب قبر کے منزل کے قریب آ گئے, 1 سال اب حشر کے ہولاکیوں کے قریب آ گئے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا تھا ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, نادا کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو. لیکن جو صحابہ تھے, جو اسلاف تھے, وہ سالوں کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے, خوشی نہیں مناتے تھے, بلکہ وہ اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ بڑا لمبا سفر آخرت کا سفر ہے, میرے پاس اعمال صالحہ ہے کہ نہیں, نیکیاں ہے کہ نہیں. آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہم میں سے انہیں کون نہیں جانتا ہے, سب سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد ہیں. موت کا وقت قریب ہے. یہ وہ صحابی ہے میرے بھائیوں, ان کی ماں ایمان نہیں لے آئی تھی, اپنے ماں کے لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے. نبی کے پاس ہے, یا رسول اللہ مجھ کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہے, بہت لگاؤ ہے, لیکن میری ماں جب آپ کو گالی دیتی ہے, آپ کو برا بھلا کہتی ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میری ماں دامن اسلام میں آ جائے. نبی نے ہاتھ اٹھایا, حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بھگے, بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں, نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا کہ میں پہلے پہنچتی ہوں. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, ماں غسل کر رہی تھی, ملاقات ہوتی ہے, نبی کی دعا کی برکت سے دامن اسلام میں وہ آ گئی. وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جن کے واسطے ان کی ماں کے لیے بھی دعا کی, ان کے لیے بھی نبی نے دعا کی. اور جب موت کا وقت قریب آیا میرے بھائیوں, تمام لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں اشکبار ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ ہم ہیں, آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں گے, آپ کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر لیں گے, تمہیں غم نہیں کرنا, فکر نہیں کرنا. اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ نے جو درس اور پیغام دیا تھا, اگر وہ بات ہم اور آپ سمجھ جائیں تو یہ نئے سال کا جشن منانا بھول جائیں گے. انہوں نے کہا موت کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. کہا سفر طویل وزاد قلیل. اے میرے ساتھیوں, نبی کے صحابیوں, سفر بڑا لمبا ہے, توشہ بہت تھوڑا ہے, نیکیاں کم ہیں, اور جس سفر پہ جا رہا ہوں سفر آخرت پر بڑا لمبا سفر ہے. قبر کا اور حشر کا اور پل صراط کا بڑے یہ لمبے سفر ہے. میرے پاس اس قدر نیکیاں نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فکر ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں, آج کے اس خطبے کے اندر جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں, ہم اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں, ان کو دین کا درس دیں, توحید سکھلائیں, اور اپنے آپ کو بڑے اور چھوٹے تمام شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور چھوٹا شرک آتا ہے, اس کے لیے دعا میں نے بتائی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور اپنے بچوں کی ہم اور آپ اسلامی تربیت کریں. رب تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلامی تعلیمات پر قائم اور دائم رکھے, اور جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ توحید پر خاتمہ دے, ایمان بالخیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, اور جو بے اولاد اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے, اور جو مشکلات کے گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.